ان باتوں کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ بھی آپ کے سامنے بتا دینا چاہتا ہوں، وہ ہے 15ویں شعبان کا مسئلہ، شب برات جس کو کہا جاتا ہے۔ شب برات کے نام پر جو عبادتیں ہوتی ہیں، 15ویں شعبان کا روزہ رکھا جاتا ہے اور 15ویں شعبان میں شب برات منائی جاتی ہے۔ یہ بات آپ کو بتاؤں کہ اس دن کے روزے کے سلسلے میں کوئی روایت صحیح سند سے ثابت نہیں، روزے کے سلسلے میں کوئی روایت نہیں ہے ثابت، صحیح سند سے ثابت ہو ایسی کوئی روایت، خاص 15ویں شعبان کے دن، پورا مہینہ نہیں، صرف 15ویں شعبان کو رکھنا چاہیں، اس کی کوئی اصل ہم اور آپ کو نہیں ملتی۔ اور ویسے ہی 15ویں شعبان کی جو رات ہے، جس رات میں لوگ مسجدوں میں اکٹھا ہو کر عبادت کرتے ہیں، آپ کی اطلاع کے لیے بتانا چاہوں گا کہ کچھ روایتیں آئی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ مغفرت کے فیصلے فرماتا ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے رزق کے فیصلے فرماتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ روایتیں ضعیف ہیں، یہ روایتیں صحیح نہیں ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ شعبان کے مہینے سے متعلق ہے، خاص 15ویں شعبان کی رات سے متعلق نہیں۔ اور اگر مان لیں کہ 15ویں شعبان کی رات میں یہ فیصلے ہوتے ہیں، جیسے بعض اہل علم نے کہا کہ 15ویں شعبان کی روایتیں ثابت ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا فیصلہ ہوتا ہے، تب بھی اللہ کے نبی نے اس اجر کو پانے کے لیے کہیں اکٹھا ہو کر یا اپنے ہی گھر میں رہ کر عبادت کرنے کا حکم اللہ کے نبی نے ہمیں نہیں دیا ہے۔ دو الگ باتیں، ایک ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں، اور دوسری یہ کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ الگ سے عبادت کریں، اس عبادت کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم ہم اور آپ کو نہیں دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھو کہ ہم اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق روزے مہینے بھر میں یا مہینے کے ابتدائی ایام میں یا جتنے ایام اللہ نے توفیق دی روزے رکھیں، خاص 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا، خاص 15ویں شعبان کی رات میں عبادت کرنا، چاہے مسجدوں میں آ کر یا پھر گھروں میں رہ کر۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ کسی صحیح سند سے اس کا ثبوت نہیں ملتا، ہم اور آپ کو اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ اور صحیح مسئلہ یہ ہے کہ شب برات کا جیسا اہتمام اب ہونے لگا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بدعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بدعت ہے جس انداز میں آج شب برات منائی جاتی۔ اب تو شب برات عبادت کی رات نہ ہو کر مردوں کی رات ہو گئی۔ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ روحیں لوٹ کر آتی ہیں، اور اس عقیدے پر پھر جو کام لوگ کرتے ہیں، پکوان پکائے جاتے ہیں، ان کی پسند کی چیزیں رکھی جاتی ہیں، روحیں ان کی حاضر ہو کر کھانا کھاتی ہیں۔ سبحان اللہ، اتنی موٹی سی بات شریعت نے سمجھائی، کھانا پینا تمہارے بدن کی غذا ہے۔ اللہ کے بندو، کہ اللہ نے اتنی بھی سمجھ تمہیں نہیں دی؟ روحیں کبھی کچھ کھاتی پیتی بھی ہیں، روحیں کبھی کچھ کھاتی پیتی بھی ہیں، غذا تو تمہارے اپنے جسم کی ہے، روح کی غذا تو عبادت ہے، علم ہے وغیرہ، اللہ کا ذکر ہے۔ اصل جو غذا جو آپ کھاتے پیتے، کھانے پینے کی چیزیں یہ آپ کے جسم کی تھی۔ اگر مان لے آپ کے غلط عقیدے کو ذری دیر کے لیے، تو روحیں آتی ہے تو روحوں کا معاملہ ہونا چاہیے، آتی روحیں ہیں اور انتظام جسم کو کھلانے کا کرتے ہیں۔ اتنے نہ سمجھ ہمارے مسلمان، اتنے نہ دین سے ناواقف ہمارے مسلمان، اللہ کے بندو ان معاملات کو سمجھا کرو۔ بھائیو یاد رکھو، روحیں واپس نہیں آتی ہیں۔ اسلامی شریعت کے مطابق ایک انسان کا انتقال ہو جانے کے بعد روحیں یا تو علیین میں نیک لوگوں کی روحوں کے مقام میں ہوتی ہیں، یا سجین میں ہوتی ہیں، برے لوگوں کی روحوں کے مقام میں ہوتی ہیں۔ کسی کی روح دنیا میں کبھی لوٹ کر نہیں آتی۔ یہ جو خوابوں میں آپ دیکھتے ہیں، یا پھر یہ کہ آپ کو کوئی شکل بھی نظر آ جائے، کوئی آپ کو آواز بھی سنا دی جائے، تو پھر یاد رکھو یہ شیطان کا کھلواڑ ہے جو آپ کے ساتھ شیطان کھیلتا ہے۔ اس لیے بھائیو، 15ویں شعبان کے سلسلے میں یہ جو اہتمام ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کھلی قسم کی بدعت ہے۔